الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ مطالعہ حدیث میں مسلم شریف سے ایک طویل حدیث کو ہم پڑھنے اور اس سے فہم و بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے، میں بالکل ظلم نہیں کروں گا، اور میں نے ظلم کو تم لوگوں پر بھی حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ میرے بندو، تم سب گم کردہ راہ ہو، مگر وہ جسے میں نے صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دی۔ مجھ سے رہنمائی کی التجا کرو، میں تمہیں سیدھی راہ پر لگا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، مگر وہ بھوکا نہیں ہے جس کو میں کھلا دوں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو، مگر وہ ننگا نہیں ہے جس کو میں پہناؤں، تو تم مجھ سے پہننے کے لیے کپڑے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن غلطیاں کرتے ہو، میں سب گناہوں کو بخش سکتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے مغفرت چاہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میرے بندو، تم میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے اور نہ کبھی مجھے نفع پہنچا سکو گے۔ میرے بندو، اگر سب جن اور تخلیق آدم سے دنیا کے خاتمے تک نسل انسانی کے سب افراد تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائیں، خدا ترسی اور پرہیزگاری ان کا اوڑھنا بچھونا ہو، تو ان کے صلاح و تقوی سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر اگلے پچھلے سارے جن و انسان سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں، تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ میرے بندو، تمہاری اگلی پچھلی نسلیں، روئے زمین پر بسنے والے سب انسان اور سب جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں، اور میں ہر اس شخص کے سوال کو پورا کروں، ہر شخص کو اس کی خواہش اور طلب کے مطابق ادا کروں، اور جو کچھ اور جتنا وہ مجھ سے مانگے میں عنایت کروں، تو یقین جانیے کہ اس غیر معمولی عطا و بخشش میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سوئی سمندر میں ڈوب کر پانی کا ذرہ بے مقدار اپنے ہمراہ لائی ہو۔ میرے بندو، میں تمہاری زندگی کا ریکارڈ محفوظ رکھتا ہوں، قیامت کے دن میں ٹھیک ٹھیک اس کی جزا دوں گا۔ جو شخص بھلائی کو پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص کسی بری حالت میں مبتلا ہو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے جو آپ نے سنی ہے، اللہ نے مجھے پڑھنے کی سعادت دی ہے۔ یہ حدیث مبارک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں
اور رمضان کے اس مہینے میں غور کریں. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ تو 30 دن ہے، 29 دن ہے، گزر جائیں گے، لیکن یہ مہینہ علم و حکمت کے حصول کا مہینہ ہے، دانائی کے حصول کا مہینہ ہے، یہ علم و حکمت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی علم و حکمت کے دروازے کھلے ہیں. رمضان کے بعد بھی مطالعے اور غور و فکر کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ غور و فکر کو، مطالعے کو، اپنے شعور اور آگہی کو بڑھانے کی کوشش کریں. یہ حدیث مبارک ہمارے لیے آگہی کا، شعور کا، معرفت کا، معلومات کا، بصیرت کا ایک اہم ذریعہ ہے. اس حدیث مبارک میں جو پہلی بات بیان کی گئی ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے اور بالکل ظلم نہ کروں گا، اور میں نے ظلم کو تم لوگوں پر بھی حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو. تو جو سبق ملتا ہے اس حدیث سے کہ ہم کو ظلم سے، لوگوں کا حق مارنے سے بچنا چاہیے. لیکن ہم ہمارے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ ظلم اور لوگوں کا حق مارنا عام ہے. لوگ پڑوسیوں کا حق مارتے ہیں، دکاندار اپنے گاہکوں کا حق مارتے ہیں، اور ہر طرف ملاوٹ ہے، فریب ہے، بدعہدی ہے. ان سب سے لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں. فساد ہے، ظلم ہے، قتل ہے. اب تو قتل ایک فیشن بن گیا ہے. زبان کے نام پر، مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، حب الوطنی کے نام پر لوگوں کو قتل کرنا، انہیں ظلم کرنا، انہیں اذیت دینا، محض اس وجہ سے کہ وہ میرا نہیں ہے اور وہ اجنبی ہے، وہ پرایا ہے، وہ میری قوم کا نہیں ہے، وہ میرے قبیلے کا نہیں ہے، وہ میرے ملک کا نہیں ہے، وہ میرے ملک سے محبت نہیں کرتا. اس قسم کے طعنے، ظلم عام ہو چکے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اور انسان کا جو قد ہے، اس کی سوچ ہے، وہ تنگ نظری کا شکار ہو گیا ہے. وہ جہالت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں ظلم نہیں کروں گا، اور تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو اور لوگوں کا حق نہ مارو. تو اللہ کا اچھا بندہ، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے. جو دنیا میں دوسرے انسانوں پر، جو انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں ظلم نہیں کروں گا. تو انسان، اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں پہ ظلم نہ کرے، لوگوں کا حق نہ مارے. تو ہم کو اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں، اپنی بستی میں اس مزاج کو، اس عادت کو پیدا کرنا چاہیے کہ کوئی ظلم نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے. یہ حدیث میں بتاتی. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ تم سب گم کر در راہ ہو، مگر جسے میں نے صحیح راہ چلنے کی توفیق دی
تو مجھ سے رہنمائی کی التجا کرو، میں سیدھی راہ بتاؤں گا۔ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو سیدھی راہ ہے، زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ ہے، وہ صرف ہمارا پیدا کرنے والا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پروردگار ہے، جس نے دنیا کو بنایا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہمیں صحیح راستہ بتا سکتا ہے۔ تو اسی سے ہمیں التجا کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اس لیے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ پر چلا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ یہ مسلسل دعا مانگی جاتی رہتی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے، اسلام دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ تو انسان کو اللہ کے اس پسندیدہ راستے پر قائم رہنا، چلنا، اور اس کی بار بار اس سے درخواست کرنا کہ اس صحیح راستے پر چلتے رہنے کی، ثابت قدم سے اس پر آگے بڑھتے رہنے کی توفیق ملتی رہے۔ تو سیدھا راستہ، سچا راستہ، اس کی مسلسل دعا۔ انسان اپنی عقل سے، انسان اپنی صلاحیت سے، انسان اپنے غور و فکر سے سچی راہ کو نہیں پا سکتا۔ سچی راہ کو پانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے راستے کی دعا کرتے رہنی چاہیے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جن کے پاس اسلام ہے، وہ خود یہ کہیں گے کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں اسلام مل چکا ہے، سچی راہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمیں اس سچی راہ پر اس کا فہم حاصل کرنے کی، اس سچی راہ کے اندر پختگی حاصل کرنے کی، اس سچے راستے کا صحیح شعور حاصل کرنے کی، اور شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے وسوسوں سے بچے رہنے کے لیے اور اس راہ پہ گامزن رہنے کے لیے بار بار دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ لوگ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے اسلام کے صحیح راستے کو نہیں دیکھا ہے، انہیں سچے راستے کی تلاش، سچے راستے کو پانے کا شوق، اس لیے انہیں اسلام کے مطالعے کی اور اللہ سے دعا کے جواب میں سچے راستے کو پانے کی جستجو میں مستقل لگے رہنا چاہیے۔ یہاں جو آگے فرمایا گیا، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، مگر وہ بھوکا نہیں ہے جس کو میں کھلا دوں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یہ ایک رزق کے باب کا بیان ہے۔ رزق کی تمام کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیش بہا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے درمیانی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، لیکن رزق کے تمام وسائل، رزق کی تمام کنجیاں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وہ پتھروں کے اندر بھی اس میں اندر پائے جانے والی مخلوقات کے لیے رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ اندھیروں میں، اجالوں میں، پہاڑوں میں، پرندوں، چرندوں، شجر حجر، سب کے لیے رزق کا اہتمام کرتا ہے، انسان کے لیے بھی رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ تو کوشش، تدبیر تو انسان کو کرنی ہے کہ وہ رزق کو حاصل کرے، حلال رزق کو حاصل کرے، لیکن رزق کا پیمانہ، رزق کے دینے کا، رزق کی کشادگی کا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معیشت میں اسے کچھ کم ملتا ہے، رزق میں کچھ کم ملتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے رہنا چاہیے
کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما، ہمارے کھانوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے رزق کے دروازے ہم پر کھول دے۔ مسلسل دعا کرنی چاہیے، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم رات دن غلطیاں کرتے ہو، میں سب گناہوں کو بخش سکتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے مغفرت چاہو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ حدیث بھی تمام انسانوں کے لیے ہے۔ کتنے خوبصورت کلمات ہیں۔ اے انسانو تم رات دن غلطیاں کرتے ہو، میں سب گناہوں کو بخش سکتا ہوں، لہذا تم مجھ سے مغفرت چاہو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے پیغام جاں فضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں ان سب کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی طرف مغفرت کی طلب میں، بخشش کی طلب میں، معافی کی طلب میں اس سے رجوع ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جو بڑے گناہ ہیں انسان نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو اس کی معافی، اس سے توبہ، اس سے استغفار اور اس سے بخشش کی طلب میں اس کے دامن میں پناہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ میرے بندو اگر تم سب جن اور انس تخلیق آدم سے اب تک اگر کوئی تقوی کے، نیکی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ جائیں تب بھی سب اوڑھنا بچھونا بنا لیں پرہیزگاری کو، اللہ تعالیٰ کے بادشاہی میں، اس کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، جو صدقات کرتے ہیں، جو حقوق ادا کرتے ہیں، تقویٰ، ان سب کرنے سے پورے انسانوں کی پیدائش سے لے کر اب صرف انسان نہیں، پورے جن سب مل کر نیکی کو، تقوی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کی شان میں، اس کی عظمت میں ذرہ برابر فرق ہونے والا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیکوکاری ہے یہ اس کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، یہ ہماری نیکی، ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ یہ جو نیکوکاری ہے، یہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے، یہ انسان کے جو اچھے اخلاق ہیں، یہ اچھے جو اعمال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انسان کو، بندے کو مفید اور مؤثر اور اسے اچھا بنا رہے ہیں۔ ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو سب کے سب نافرمان ہو جائیں تب بھی میری بادشاہی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اگر ہم سب گناہ گار ہو جائیں، سب انسان گناہ گار ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے، جو اس کی شان ہے، جو اس کا مقام بلند ہے، اس میں کوئی فرق ہونے والا نہیں۔ انسان کا گمراہ ہو جانا، گناہ گار ہو جانا، برائیوں میں مبتلا ہو جانا خود انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بگاڑ، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ آخر میں جو الفاظ ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ سب مانگو گے، سب انسان مانگو، سب جن کھڑے ہو کر مانگو، جو سوال کرنا ہے کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کی مانگیں پوری کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے جو خزانے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے خزانے، اس کی نعمتوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ اتنی عظیم، اتنی کمال اور اتنی عظیم ہستی کہ ہم بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے، اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو آخر میں یہ ہے کہ میرے بندو میں تمہاری زندگی کا ریکارڈ رکھوں گا اور قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک اس کی جزا دوں گا۔
اس پوری حدیث کا یہ جملہ حاصل ہے کہ ہم بچ نہیں سکتے. ہماری ایک ایک ادا، ہماری ایک ایک نیکی، ہماری ایک ایک خطا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. آج کی دنیا میں تو جب ہم خود جو کمپیوٹر سے، ریکارڈنگ سے، دنیا بھر کے ٹیکنالوجی سے، دنیا بھر کی چیزوں کو ریکارڈ رکھ رہے ہیں، اللہ نے جو ہمیں عقل دی، اس عقل کے استعمال سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، تو اللہ بزرگ و برتر تو ہمارے سب ریکارڈ، سب چیزیں وہ ریکارڈ رکھے گا، اور مرنے کے بعد وہ زندگی کے وہ تب ریکارڈ ہمارے سامنے کھول دے گا، ہمیں بتائے گا. پھر فرمایا کہ اس دن اس کی جزا دوں گا، جزا دیں گے. جو نیک اعمال کیے ہیں انہیں اچھی جزا ملے گی، جو برے اعمال کیے ہیں انہیں اس کا برا انجام ملے گا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی، اور اب اللہ تعالیٰ جو ہمارے زندگی کے لمحات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان لمحات میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت، اس میں وہ صرف ہو، تاکہ وہ ریکارڈ کے مطابق، وہ ریکارڈ کے بہتر ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص بھلائی کو پائے وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو شخص کسی بری حالت میں مبتلا ہو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. اگر انسان کو بھلائی ملے گی تو اس پر اسے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی عطا فرمائی. اگر ہم کسی برائی میں مبتلا ہیں تو اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اس سے نکلنے کی، اس سے باہر آنے کی، اور اللہ کے پناہ میں آنے کی، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی، عطا کی پناہ میں آ کر اپنے معاملے کو درست رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ حدیث مبارک علم و حکمت کا، معرفت کا ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.